أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے حق میں اور جھینکتی تھی اللہ کے آگے واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ سنتا تھا واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اور اللہ سنتا تھا سوال و جواب تم دونوں کا بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم جو لوگ ماں کہہ بیٹھے تم میں سے اپنی عورتوں کو وہ نہیں ہو جاتی ان کی مائیں ان امہاتہم الا اللائي ولدنہم ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند بات اور جھوٹی وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھے اپنی عورتوں کو پھر کرنا چاہیں وہی کام جس کو کہا ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا تو آزاد کرنا چاہیے ایک گردہ پہلے اس سے کہ آپس میں ہاتھ لگائیں ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر اس سے تم کو نصیحت ہوگی اور اللہ خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا پھر جو کوئی نہ پائے تو روزے ہیں 2 مہینے لگاتار پہلے اس سے کہ آپس میں چھوئیں فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ پھر جو کوئی یہ نہ کر سکے تو کھانا دینا ہے 60 محتاجوں کا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ یہ حکم اس واسطے کہ تابع دار ہو جاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کے وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم اور یہ حدیں باندھی ہیں اللہ کی اور منکروں کے واسطے عذاب ہے دردناک ان الذین یحادون اللہ ورسولہ جو لوگ کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وہ خار ہوئے جیسے خار ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وقد انزلنا آیات بینات اور ہم نے اتاری ہیں آیتیں بہت صاف وللکافرین عذاب مہین اور منکروں کے واسطے عذاب ذلت کا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا جس دن کی اٹھائے گا اللہ ان سب کو پھر جتلائے گا ان کو
ان کے کیے کام احصاہ اللہ ونسو، اللہ نے وہ سب گن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ یہ 28واں پارہ کی پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ۔ جدال اور مجادلہ کے معنی آتے ہیں جھگڑا کرنے کے، بحث کرنے کے۔ چونکہ ایک خاص واقعہ اس کا سبب نزول ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورہ مجادلہ۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، جس کے اندر 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیات کی تشریحات سے پہلے بطور تمہید کے ایک بات سمجھ لیجئے کہ نکاح کے ذریعے سے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت جب ایجاب و قبول کر لیتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں، تو دونوں ایک دوسرے کے رشتے میں بن جاتے ہیں، رشتے نکاح میں۔ یہ گویا ایک معاہدہ ہوتا ہے اور شوہر بیوی کی حیثیت سے پھر زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ضرورت پڑی تو شریعت نے طلاق کے ذریعے سے اس رشتے کو ختم کرنے کا بھی انتظام کیا ہے۔ چنانچہ طلاق بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے طلاق رجعی۔ رجعی کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، چونکہ اس طلاق کے بعد شوہر کو اپنے طلاق سے رجوع کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، اس لیے اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ ہر شوہر کو نکاح کے بعد 3 طلاق کا حق ملتا ہے، اختیار ملتا ہے۔ اگر تینوں طلاق کو استعمال کر لے گا تو اب اس کی بیوی مزید اس کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی۔ تو اگر ایک طلاق دے تو یہ طلاق رجعی کہی جائے گی کہ ایک طلاق دینے کے بعد اگر اس کو تنبہ ہو جائے اور وہ یہ مناسب سمجھتا ہے کہ نکاح کو باقی رکھا جائے تو اس سے رجوع کر سکتا ہے، چاہے زبان سے رجوع کا لفظ استعمال کرے اور چاہے بیوی کا ساتھ تعلقات اس سے برتے اختلاط کا، یہ عملاً رجوع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر 2 طلاق دے دیا ہے تو بھی رجوع کا اس کو اختیار باقی رہتا ہے، لیکن 3 طلاق اگر دے دیا جو آخری طلاق ہے تو اس کے بعد رجوع کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اگر ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاق دے دیا تو یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ اب نہ تو اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے نکاح کر سکتا ہے دوبارہ۔ لیکن اگر طلاق بائنہ دی ہے، یعنی جو لفظ طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وضع نہیں کیا گیا ہے، تو اشارہ کنایے میں طلاق دیا تو اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری اس سے مراد کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں طلاق دینا چاہتا تھا، میری مراد سے طلاق دینا ہے، تو اس کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں طلاق تو ہو جاتی ہے، رجوع کا اختیار باقی نہیں رہتا، لیکن اس سے دوبارہ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک طریقہ رائج تھا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ زہر ان کے معنی پیٹھ کے آتے ہیں اور زہار اسی سے مشتق ہے۔ تو وہ جو اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرتے تھے جیسے طلاق کے ذریعے سے، تو اس طرح کہتے تھے انت علیہ کا ظاہری امی، جس کا مطلب ہے تم میرے حق میں میری ماں کی طرح ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ماں حرام ہے، بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے کیونکہ ماں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنی بیوی کو اپنے کو حرام کر لیتا ہے۔ عربی کے اندر کبھی نفس بولا جاتا ہے، کبھی وجہ بولا جاتا ہے، وجہ کے معنی چہرہ، کبھی زہر بولتے ہیں اس کے معنی پیٹھ، لیکن اس سے مراد ذات ہوا کرتی ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے ایک کنایا ہو پیٹ سے اور عورت کے مخصوص مقام سے کہ تم میرے اوپر ایسے ہی حرام ہو جیسے میری ماں۔ تو یہ بہت ہی غلیظ قسم کی طلاق سمجھی جاتی تھی اور اس سے ابدی حرمت وہ مانتے تھے کہ اس سے وہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ حضرت
خولہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے حضرت اوس ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا، اظہار کر لیا تھا، انت علیہ کا زاری امی کہہ کر کے، تو پریشان ہو گئی۔ صحابہ کرام جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا، ایمرجنسی ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اپنے مسائل کو حل کرا لیا کرتے تھے۔ تو وہ آئیں، مفتی صاحب نے کی تفسیر بھی لکھی ہے کہ حضرت خولہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس واقعہ کی آپ کو اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے قول مشہور کے موافق ان سے فرما دیا، ما اراکی الا قد حرمت علیہ، یعنی میری رائے میں تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، یعنی جو دستور زمانہ جاہلیت چلا آ رہا تھا۔ وہ یہ سن کر واویلا کرنے لگی کہ میری جوانی سب اس شوہر کی خدمت میں ختم ہو گئی، اب بڑھاپے میں انہوں نے مجھ سے یہ معاملہ کیا، میں کہاں جاؤں، میرا اور میرے بچوں کو گزارا کیسے ہوگا۔ اور ایک روایت میں کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ ما ذکر طلاقا، جیسے کوئی کسی سے بات چیت ہوتی ہے، وہ ایک سوال کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، پھر کوئی اس پر کوئی سوال کرتے ہے، پھر جواب دیتے ہیں، اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ما ذکر طلاقا، یعنی انہوں نے مجھ سے یہی تو کہا ہے انت علیہ کا زاری امی، انہوں نے طلاق کا ذکر تو نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد، یعنی میرے شوہر نے طلاق کا تو نام بھی نہیں لیا، تو پھر طلاق کیسے ہو گئی۔ اور ایک روایت میں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہم انی اشکو الیک، کہ اللہ میں تجھ سے ہی شکایت کرتی ہوں اپنے اس معاملے کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، ما امرت فی شانک بشیء حتی الآن، یعنی ابھی تک تمہارے مسئلے کے متعلق مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ ان سب روایات میں کوئی تضاد و تعارض نہیں، سبھی اقوال صحیح ہو سکتے ہیں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس لیے اس سورت کی ابتدائی آیات میں اس خاص مسئلے کا جس کا نام زہار ہے، حکم شرعی بیان فرمایا گیا، جس میں حق تعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد سنی اور ان کے لیے آسانی فرما دی، یعنی حکم نازل فرمانے کے بعد ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ اس لیے صحابہ کے درمیان ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا کہ ان کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع کے ساتھ چلے جا رہے تھے، یہ عورت یعنی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ میں ٹھہر کر ان کی بات سنی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس بڑھیا کی خاطر اتنے بڑے مجمع کو روکے رکھا۔ آپ نے فرمایا خبر ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی، میں کون تھا کہ ان کی بات کو ٹال دیتا، واللہ اگر یہ خود ہی رخصت نہ ہو جاتی تو میں رات تک ان کے ساتھ ہی کھڑا رہتا۔ اب اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، یعنی اس عمل کو زہار کہتے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی سے کہے انت علیہ کا زار امی، کہ تو میرے حق میں میری ماں کی طرح ہو، اس کو زہار کہتا ہے۔ تو شریعت کے اندر یہ طلاق نہیں ہوئی۔ زہار کرنے سے، زہار کرنا تو گناہ کی چیز ہے، لیکن کوئی اگر زہار کر لے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکلتی نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اگر اس سے شوہر بیوی کا تعلق قائم کرنا چاہے گا تو اس سے پہلے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جس کی تفصیل اس کے اندر آ رہی ہے۔ تو اصطلاح شرع میں زہار کی تعریف یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ، ماں، بہن، بیٹی وغیرہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ ماں کی پشت بھی اس کی ایک مثال ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ دائمی حرمت کے لیے بولا جاتا تھا اور طلاق کے لفظ سے بھی زیادہ شدید سمجھا جاتا تھا، کیونکہ طلاق کے بعد تو رجعت یا نکاح جدید ہو کر پھر بیوی بن سکتی ہے، مگر زہار کی صورت میں رسم جاہلیت کے مطابق ان کے آپس میں میاں بیوی ہو کر رہنے کی قطعی کوئی صورت نہ تھی۔ آیات مذکورہ کے ذریعے شریعت اسلامیہ نے اس رسم کی اصلاح 2 طرح فرمائی۔
اول تو خود اس رسم زہار کو ناجائز و گناہ قرار دیا کہ جس کو بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا ہے اس کا طریقہ طلاق ہے، اس کو اختیار کرے، زہار کو اس کام کے لیے استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ ایک لغو اور جھوٹا کلام ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا۔ قرآن نے فرمایا ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، یعنی ان کے اس بیہودہ کلام کی وجہ سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، ماں تو وہی ہے جس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یعنی ان کا یہ قول جھوٹ بھی ہے، یہ خلاف واقع، بیوی کو ماں کہہ رہا ہے، اور منکر یعنی گناہ بھی ہے۔ دوسری اصلاح یہ فرمائی کہ اگر کوئی ناواقف جاہل یا احکام دین سے غافل آدمی ایسا کر ہی بیٹھے تو اس لفظ سے حرمت ابدی شریعت اسلام میں نہیں ہوتی، لیکن اس کو کھلی چھٹی بھی نہیں دی جاتی کہ ایسا لفظ کہنے کے بعد پھر بیوی سے پہلے کی طرح اختلاط و انتفاع کرتا رہے، بلکہ اس پر ایک جرمانہ کفارہ کا لگایا گیا کہ اگر پھر یہ اپنی بیوی سے رجوع ہونا چاہتا ہے اور سابق کی طرح بیوی سے انتفاع چاہتا ہے تو کفارہ ادا کر کے اس گناہ کی تلافی کرے، بغیر کفارہ ادا کیے بیوی حلال نہ ہوگی۔ اگلی آیت میں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا کہ یہی مطلب ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی زہار کر لے، یعنی اس طریقے سے کہے، تو ایک تو گناہ ہے، اسے توبہ استغفار کرے، دوسرے بیوی سے اختلاط کرنے کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ غلام یا باندی کو آزاد کرے، یعنی عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام یا باندی کو آزاد کرے۔ اگر یہ نہیں ہے، جیسے کہ آج کے زمانے میں اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، تو دوسرا نمبر ہے پھر 60 روزہ مسلسل رکھنے کا، 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا، اس درمیان میں وہ بیوی سے اختلاط نہیں کر سکتا، اور اگر روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے سلسلے میں اور اللہ سے اپنی شکایت کر رہی تھی۔ تو سن لینے کا مطلب کہ اللہ نے اس کی بات کی، اس درخواست کو قبول کر لیا اور پھر اس کے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کے سوال جواب کو اور گفتگو کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ تو آپ دونوں کی گفتگو بھی سن رہے تھے، جان بھی رہے تھے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے، بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، ما ہن امہاتہم، حقیقت میں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو حقیقت میں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یقیناً یہ لوگ یعنی زہار کرنے والے یہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں۔ یعنی گناہ کا کام ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کیا جائے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور جو لوگ زہار کر بیٹھے اپنی عورتوں سے یعنی اپنی بیویوں سے، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر اپنے اس قول سے رجوع کرنا چاہیں، یعنی اس کی تلافی کرنا چاہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ایک گردن کا آزاد کرنا ہے دونوں کے ایک دوسرے کا ہاتھ لگانے سے پہلے۔ مسن کے معنی آتے ہیں ٹش کرنا، ہاتھ لگانا، لیکن عربی کا جو ضابطہ اور قاعدہ ہے، باب تفاعل سے، مفاعلت سے جو مصدر آتا ہے اس میں فاعل ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ جیسے قابلہ یقابل، مقابلت کا مقابلہ کرنا، ظاہر سی بات ہے مقابلہ تنہا نہیں ہوتا، کوئی مقابل میں ہونا چاہیے۔ قاتل یقاتل مقاتلۃ، قتال کرنا، جنگ کرنا، تو یہ تنہا نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں کوئی ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہاں تماسا کا مطلب یہ ہے، یہ تماسا کا کہ مرد عورت کو ہاتھ لگائے، عورت مرد کو ہاتھ لگائے، یہ کنایا ہے جمع سے، ہم بستری سے، تو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ ذالکم،
توعظون بھی، تم کو اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اگر یہ کفارہ نہ رکھا جاتا تو تمہیں تنبیہ نہ ہوتی۔ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں تنبیہ ہو اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے کاموں سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فمن لم یجد، پھر جو کوئی نہ پائے، یعنی غلام یا باندی آزاد نہ کر سکے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو اس کے ذمے ہے 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا، درمیان میں ایک دن بھی انقطاع نہ ہو، تسلسل کے ساتھ 2 مہینے کا روزہ رکھنا، من قبل ان یتماسا، ایک دوسروں کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، پھر جو کوئی یہ بھی نہ کر سکے، روزہ نہ رکھ سکے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے ذریعے تصدیق کرو، اس پر عمل کرو، اور یہی عملی تصدیق ہے۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے ضابطے ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور جو ان ضابطوں کو نہ مانے، اس کا انکار کرے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل و خوار ہوئے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے اتاری ہیں واضح آیات۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے جو اللہ کے ان ضابطوں کو، حدود کو نہ مانے، ان واضح آیات کو اور احکامات کو نہ مانے، اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر کے اٹھائیں گے ان سب کو، اور ان کو جتلا دیں گے جو انہوں نے کیا تھا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، لیکن وہ کر کے بھول چکے ہیں۔ جب آدمی کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے تو وہ گناہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن جب اس کو یاد رکھتا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ کے ہمیں سب کی جواب دہی کرنی پڑے گی، تو وہ عمل سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کا عالم تو یہ ہے کہ اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز، سب اللہ کے سامنے ہے، وہ سب کو جانتا ہے، مطلب اس پر جزا و سزا مرتب کرے گا۔ یہاں تک کہ آیات تشریح مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔